اللهم صل على محمد وعلى آل محمد قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم اذا جاء رمضان فتحت ابواب الجنة وغلقت ابواب النار وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا جاء رمضان سلسلت الشياطین مردا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے تو شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ ان دونوں احادیث کے حوالے سے دو باتیں تو بالکل واضح ہیں جو ہر بندہ سمجھ سکتا ہے، اور علماء اس پر گفتگو بھی کرتے ہیں۔ میں انہی دونوں احادیث کے بارے میں کچھ گہری باتیں آپ لوگوں کے گوشت گزار کرنا چاہتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو شیطان قید ہو جاتا ہے۔ کیا اس کا مطلب ہے شیطان کو جکڑ دیا جاتا ہے؟ اگر واقعی شیطان کو جکڑ دیا جاتا ہے اسی معنی میں کہ جس معنی میں عام لوگ سمجھتے ہیں، تو پھر ہونا تو یہ چاہیے کہ رمضان المبارک کے مہینے میں شیطانی کام سارے بند ہو جائیں۔ لیکن اگر آپ تھوڑا سا گہرائی میں جا کے دیکھیں گے تو رمضان مبارک کے مہینے میں بھی بے ایمانیاں چل رہی ہوتی ہیں، فراڈ چل رہے ہوتے ہیں، قتل و غارت گری چل رہی ہوتی ہے۔ اور اگر پاکستان سے ہٹ کر دوسرے ملکوں کے اندر چلے جائیں تو وہاں پر تو زنا اور بے حیائی بھی اسی طرح چل رہی ہوتی ہے۔ تو شیطان اگر قید کر دیا گیا تو یہ سلسلے سارے کے سارے کیوں چل رہے ہوتے ہیں کہ شیطان کو تو قید کر دیا گیا اور یہ معاملات سارے اسی طرح چل رہے ہیں۔ بعض لوگوں نے اس کا یہ جواب دیا کہ یہ جو سرکش شیاطین ہوتے ہیں وہ قید ہوتے ہیں۔ تو انہوں نے اس کا جواب دیا دوسرے لوگوں نے کہ شیطان جتنے بھی ہوتے ہیں وہ سارے سرکش ہی ہوتے ہیں۔ شیطان کبھی نیک کوئی نہیں ہوتا کہ سرکش شیطانوں کو تو قید کر دیں اور جو نیک شیطان ہوتے ہیں ان کو آپ کھلا چھوڑ دیں۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ یہ بات حدیث سے بھی ثابت ہے کہ شیطان رمضان کے اندر بھی کھلا ہوا ہوتا ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے فطرانے کا جو جمع ہوتا ہے نا کھانا رمضان مبارک کے مہینے میں، میری اس کے اوپر نگرانی لگائی گئی، مجھے اس کا نگران بنایا گیا۔ تو کہتے ہیں کہ میں رات کے وقت جب اس کی نگرانی کر رہا تھا تو ایک بندہ آ گیا چوری کرنے کے لیے، میں نے اس کو پکڑ لیا۔ جب میں نے اس کو پکڑ لیا تو وہ میری منتیں کرنے لگا، کہنے لگا بھائی میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میں غریب آدمی ہوں، مجھے چھوڑ دو، معافیاں مانگنے لگا۔ میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ دوسرے دن پھر چوری کرنے کے لیے آ گیا، میں نے پھر اس کو پکڑ لیا، وہ پھر اسی طرح منتیں کرنے لگا، میں نے دوسرے دن بھی چھوڑ دیا۔ تیسرے دن پھر آ گیا، اور جب تیسرے دن آیا تو میں نے کہا بھائی اب تجھے میں نہیں چھوڑوں گا، اب تجھے نبی علیہ السلام کے پاس لے کر ہی جاؤں گا۔ وہ کہنے لگا کہ یار ایک میری بات مانو، میں تمہیں ایک چھوٹی سی بات بتا دیتا ہوں، اگر تم وہ کلمات کہہ لیا کرو گے تو میں نہیں آؤں گا۔ کہوں گا جی کون سے کلمات؟ کہنے لگا تم رات کے وقت آیت الکرسی پڑھ لیا کرو تو میں نہیں آؤں گا۔ صبح ہوئی، فجر کی نماز نبی علیہ السلام کے پیچھے جب پڑھی نا تو نبی علیہ السلام نے حضرت ابو ہریرہ سے پوچھا، ابو ہریرہ وہ تیرے رات والے بندے کا کیا ہوا؟ کہنے لگے یا رسول اللہ آپ کو اللہ نے بتا ہی دیا ہے کہ رات والے بندے کا کیا ہوا، تو اب میں کیا بتاؤں؟ تو حضور علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ تمہیں پتا ہے وہ تھا کون، وہ جو آتا تھا وہ کون تھا؟ کہنے لگے نہیں اللہ کے رسول مجھے تو نہیں پتا۔ آپ نے فرمایا ذاک الشیطان، وہ کون تھا؟ وہ شیطان تھا۔ وہ جو آ رہا تھا نا وہ شیطان تھا، لیکن یہ بات بھی یاد رکھنا تھا وہ جھوٹا، لیکن جو بات تجھے بتا کے گیا ہے نا وہ بات کیا ہے؟ وہ بات سچی بتا کے گیا۔ وہ کہتے ہیں دیکھیں اب رمضان المبارک کے مہینے میں فطرانہ جمع ہوا اور وہ نگرانی کر رہے تھے، اور کون آ گیا؟ اگر شیطان جکڑا ہوا ہے تو وہاں پر کیسے آ گیا؟ خیر یہ ایک الگ بحث ہے۔ اب میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ رمضان مبارک کے مہینے میں جو حدیث کے اندر تو موجود ہے کہ شیطان کیا ہو جاتا ہے؟ جکڑا جاتا ہے۔ تو میرے بھائیوں میں یہ بات یاد رکھنی ہے، رمضان مبارک کے مہینے میں جو شیطان جکڑا جاتا ہے وہ روزے کی وجہ سے جکڑا جاتا ہے۔ کس کی وجہ سے؟ روزے کی وجہ سے۔ روزہ ایک ایسی چیز ہے جو شیطان کو کیا کر دیتی ہے؟
جکڑ دیتی ہے۔ شیطان کو لوہے کی زنجیروں سے قید نہیں کیا جا سکتا، شیطان کو کوئی اور کمرہ ایسا نہیں جس میں بند کیا جا سکے۔ اللہ نے اس کو مہلت دی ہے، اللہ نے اس کو مہلت دی، اس نے اللہ سے مہلت مانگی کہ مجھے قیامت کے دن تک کیا دے دے، مجھے مہلت دے، میں ان کو گمراہ کروں۔ اللہ نے اس کو مہلت دے دی، اللہ نے اس کو مہلت دی ہوئی ہے۔ اب یہ بندے کے اوپر ہے کہ وہ ایسے اعمال کرے کہ جن اعمال سے شیطان کیا ہو جائے، جکڑا جائے۔ وہ لوہے کی زنجیروں سے جکڑا نہیں جاتا، وہ اعمال سے جکڑا جاتا ہے، اور جن اعمال سے شیطان کو جکڑا جا سکتا ہے، قید کیا جا سکتا ہے، ان میں سے ایک عمل کون سا عمل ہے؟ روزہ عمل ہے۔ رمضان روزے سے نکلا ہے، رمضان روزوں کے لیے نام ہے۔ اگر بندہ رمضان کا مہینہ آئے اور روزے نہ رکھے تو اس کے لیے رمضان آیا یا نہ آیا دونوں کیا ہو گئے؟ برابر بھی نہیں ہوئی، یہ بات بھی سمجھ لی۔ اس کے لیے الٹا ہو گیا، اس کے لیے رمضان برکتوں والا نہیں رہا، اس کے لیے رمضان رحمتوں والا نہیں رہا، بلکہ اس کے لیے یہ رمضان لعنتوں والا مہینہ بن گیا۔ آپ نے وہ حدیث تو سنی ہے نا، جس بندے کی زندگی میں کون سا مہینہ آئے؟ رمضان کا مہینہ آئے، اور رمضان کے مہینے میں وہ روزے رکھ کر، تلاوت کر کے، عبادت کر کے، استغفار کر کے اپنے گناہ اللہ سے بخشوا نہ لے اور اللہ کی جنت کا حقدار نہ ٹھہر جائے، تو حضور نے فرمایا راغم انفہ، اس کی ناک خاک آلود ہو جائے، برباد ہو جائے وہ آدمی۔ اس کے لیے تو الٹا ہو گیا۔ تو رمضان روزوں سے ہے، جو بندہ بھی روزہ رکھتا ہے تو اس کا شیطان کیا ہو جاتا ہے؟ جکڑا جاتا ہے۔ یہ میں آپ کو فارمولہ بتا کے جا رہا ہوں۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا شیطان کیا ہو جائے؟ جکڑا جائے، آپ کا شیطان قید ہو جائے، تو اس کو قید کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کیا رکھیں؟ روزہ رکھیں۔ کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ اچھا میں اس کی ایک اور مثال دے دوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے نوجوانوں کی جماعت، یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، اے نوجوانوں کی جماعت، تم میں سے جو آدمی شادی کی طاقت رکھتا ہو اسے کیا کر لینی چاہیے؟ اسے شادی کر لینی چاہیے، اسے شادی کر لینی چاہیے۔ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ، فرمایا جب بندے کا نکاح ہو جاتا ہے نا، شادی ہو جاتی ہے، یہ اس کی نگاہ کو نیچا کر دیتا ہے اور اس کی عزت کو محفوظ کر لیتا ہے، عورت تو چاہے مرد ہو۔ فرمایا کہ نکاح کرو، نکاح کرنے سے تمہاری عزتیں محفوظ ہو جائیں گی، بے حیائی سے بچنے کے لیے تمہیں نکاح کرنا چاہیے۔ اور آگے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ جو بندہ نکاح نہ کر سکے، استطاعت نہیں ہے، پریشانی ہے، مصیبت ہے، حالات ایسے نہیں ہیں کہ وہ کیا کر سکے؟ نکاح کر سکے، تو پھر وہ کیا کرے؟ کیوں جی کیا رکھے جی؟ روزے رکھے۔ روزے رکھنے سے کیا ہوگا؟ اس کا شیطان کیا ہو جائے گا؟ جکڑا جائے گا۔ شیطان کا غلبہ جو ہوتا ہے نا غیر شادی شدہ آدمی کے اوپر، اس کو بے حیائی پر جو لگاتا ہے شیطان، فرمایا اگر تم بغیر نکاح کے نہیں کر سک رہے، مجبوری ہے تمہاری، کوئی مسئلہ ہے تمہارے ساتھ، تم نہیں کر پا رہے، تو شیطان یاد رکھو، شیطان یہ تمہارے عذر شیطان نہیں دیکھے گا کہ تمہارے پاس شادی کے لیے پیسے نہیں ہیں، تمہارا شادی کا بھی نمبر نہیں آیا، وہ یہ نہیں دیکھے گا، وہ تمہیں گناہ پر لگائے گا، وہ تمہیں بے حیائی پر لگائے گا۔ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ باوجود نکاح نہ کرنے کے شیطان تم پر غالب نہ آئے، تو تم کیا رکھو؟ فعلیہ الصوم، اپنے اوپر روزے کو کیا کر لو؟ روزے کو لازم کر لو۔ یہ آپ کے اوپر ہے۔ اور آپ نے یہ حدیث پاک کے اندر پڑھا نہیں ہے کہ الشیطان یجری فی الانسان کمجری الدم، شیطان ہر وقت انسان کے اندر گردش کر رہا ہوتا ہے، جیسے کون گردش کرتا ہے؟ خون گردش کرتا ہے، خون گردش۔ اور یہ بات بھی آپ کو بات بتا دوں، یہ نبی پاک کی جو حدیث ہے نا کہ شیطان انسان کے اندر گردش کرتا ہے جیسے خون گردش کرتا ہے، یہ رمضان کے مہینے میں آپ نے بیان فرمائی ہے۔ آپ رمضان کے مہینے میں حضور نے اعتکاف کیا مسجد میں، اور آپ کی ایک اہلیہ آپ کے پاس آئیں تو آپ انہیں چھوڑنے کے لیے، رات کا وقت تھا، چھوڑنے کے لیے ان کو کہاں جا رہے تھے؟ گھر جا رہے تھے۔ مہینہ کون سا تھا؟ رمضان کا۔ رمضان کے مہینے جب چھوڑنے واپس جا رہے ہیں نا، تو راستے میں ایک صحابی ملا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام رک گئے۔ آپ نے اس سے کہا بھائی یہ جو میرے ساتھ ہے نا یہ میری بیوی ہے،
یہ جو میرے ساتھ ہے یہ میری بیوی کہنے لگی یا رسول اللہ کیسی بات کر رہے ہیں, ہمیں آپ کے اوپر کوئی شک ہو سکتا ہے؟ بھئی آپ کے ساتھ کوئی اور عورت ہوگی, آپ کی بیوی آپ کے ساتھ ہوگی رات کے وقت, اور کوئی کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم گمان بھی نہیں کر سکتے. حضور نے یہ الفاظ ارشاد فرمائے کہ لوگوں, اے میرے صحابی یہ بات یاد رکھنا, شیطان جو ہوتا ہے وہ انسان کے اندر ایسے گردش کرتا ہے جیسے کیا گردش کرتا ہے؟ خون گردش کر رہا ہوتا ہے. وہ کسی بھی وقت بھی تمہارے دل میں گمراہ نہ بھی کر سکے, وسوسہ کیا کر دے گا؟ وہ ڈال ہی دے گا. اور کوئی نہیں تو سوچ ہی کم از کم آ جائے گی, یار کون تھی, اتنی بات ہی کہیں تمہارے ایمان کو خراب نہ کر دے, اتنا وسوسہ ہی کہیں تمہیں ایمان سے خارج نہ کر دے. تو میں نے چاہا کہ وہ وسوسہ بھی کیا ہو جائے؟ وہ ختم ہو جائے. اللہ اکبر. تو جو بندہ شیطان کو قید کرنا چاہتا ہے, اپنے شیطان کو, اور شیطان یاد رکھیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث سے آپ نے فرمایا کہ جو بندہ بھی پیدا ہوتا ہے نا, بخاری شریف کے اندر, جو بندہ بھی پیدا ہوتا ہے نا اس کے ساتھ کون پیدا ہو جاتا ہے؟ ایک شیطان اس کے ساتھ پیدا ہو جاتا ہے. جو بھی پیدا ہو شیطان اس کے ساتھ پیدا ہوتا ہے. تو حضرت عائشہ نبی علیہ السلام سے پوچھنے لگی اب معاک یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول آپ کے ساتھ بھی شیطان پیدا ہوا, کہ آپ پیدا ہوئے تو شیطان بھی آپ کا پیدا ہو گیا؟ حضور نے فرمایا ہاں میرے ساتھ بھی شیطان پیدا ہوا, لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے ایسی طاقت عطا فرمائی, اللہ نے مجھے ایسی ہمت عطا فرمائی کہ میرا شیطان مسلمان ہو گیا. میرا شیطان کیا ہو گیا؟ مسلمان ہو گیا. اب وہ مجھے اچھی بات کے سوا کوئی بات نہیں بتاتا, وہ مجھے اچھے کام پر, شیطان کو اچھا. آپ دیکھیں یہ اللہ تعالیٰ کا اللہ کے ساتھ رشتہ جو ہوتا ہے نا, یہ روزے کے ذریعے جڑتا ہے, یہ تقویٰ پیدا کرتا ہے روزہ. اور جب اللہ کے ساتھ رشتہ جڑ جاتا ہے نا, پھر اللہ تعالیٰ انسان کو اس قابل بنا دیتے ہیں کہ شیطان اس کو کیا گمراہ کرے گا, شیطان خود مسلمان ہو جاتا ہے. یہ روزے کے اندر طاقت ہوتی ہے کہ آپ شیطان کو گمراہ کرنے سے روک سکتے ہیں, جکڑ سکتے ہیں. تو یہ صرف رمضان میں نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسا فارمولہ بتایا ہے کہ جو بندہ روزہ رکھنا چاہتا ہو اور یہ چاہتا ہو کہ پورا سال اس کے روزے ہوں, یہ صرف ایک مہینے کے روزے نہیں ہیں, یہ تو فرضی ہے نا, یہ تو فرض ہے, لازم ہے, پورے سال روزے ہوتے ہیں. کون کون سے والا بتائے گا کوئی بھائی جی؟ ہاں جی, یہ رمضان گزرے گا نا, اس کے فوراً بعد ہی کیا آ جاتے ہیں؟ کون سے روزے؟ شوال کے روزے آ جاتے ہیں. اور نبی علیہ السلام نے پتہ کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا جو بندہ اس مہینے کے روزے رکھے اور ساتھ میں کون سے روزے رکھے؟ 6 روزے شوال کے رکھے, تو وہ سمجھ لے کہ اس نے کیا رکھے ہیں جی؟ پورا سال روزے, پورا سال ہی روزے. یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے, کیسا کمال ہے اس کا, ہمارے ساتھ محبت ہے اس کی. وہ کہتا ہے کہ تم اتنے روزے رکھو, میں پورے سال کے روزے تمہارے لکھ دوں گا. اب وہ کیسے ہوتے ہیں؟ کہتے ہیں جو 30 روزے ہوتے ہیں نا, 30 کو 10 سے ضرب دے دیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ کتنا اجر دیتے ہیں جی؟ 10 گنا. تو 30 کو 10 سے دیا تو کتنے ہو گئے؟ 300. اور جو 6 ہیں, 6 کو 10 سے ضرب دیں تو کتنے ہو گئے؟ 60. تو کل کتنے ہو گئے؟ 360. انگریزی میں 65 بھی ہوتے ہیں, لیکن جو اسلامی مہینے ہیں نا ان کے دن کم ہوتے ہیں انگریزی مہینوں سے. اس لیے آپ دیکھیں کہ جو رمضان ہوتا ہے نا, ہمیشہ 10 دن کیا ہو جاتا ہے؟ وہ پیچھے آتا چلا جاتا ہے, یہ کم ہوتے ہیں انگریزی مہینوں سے. تو روزہ, یہ فارمولہ میں آپ کو بات بتا رہا ہوں. اگر شیطان آپ پر غلبہ کبھی پا رہا ہو اور آپ محسوس کریں کہ آپ کی ایمانی قوت کمزور ہو رہی ہے, شیطان کا آپ پر غلبہ ہو رہا ہے, تو کیا کرنا چاہیے؟ روزے رکھنے شروع کر دیں. صرف رمضان میں نہیں, رمضان کے علاوہ بھی روزے رکھنے شروع کر دیں. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اگر آپ روزے اللہ کو راضی کرنے کے لیے رکھ رہے ہوں گے تو شیطان کا غلبہ ختم ہو جائے گا. تو پہلا کام یہ اس مہینے میں وہ کیا ہے جی؟ رمضان کے کیا رکھنے ہیں جی؟ روزے. اور دوسرا کام کیا ہوتا ہے جو شیطان کو قید کرتا ہے پتہ؟ وہ رات کی نماز ہے. کون سی نماز؟ من صام رمضان, من صام رمضان, اور دوسری روایت ہے من قام رمضان. جو رمضان کے روزے رکھتا ہے دن کے اور رات کا کیا کرتا ہے؟ قیام کرتا ہے. غفر لہ ما تقدم من ذنبہ, اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہ کیا کر دیتے ہیں؟ وہ کیسے معاف ہوتی؟ اسی طرح ایک شیطان کو تو قید کرنے کا فارمولہ یہ ہے کہ بندہ روزہ رکھے, اور دوسرا فارمولہ یہ ہے کہ بندہ رات کو کیا کرے؟ نماز پڑھے, رات کا قیام. جتنے بھی صالحین ہیں آپ اولیاء کرام کی ساری سیرت پر ڈالیں, انبیاء کرام کی سیرت پر ڈالیں, آپ کو یہ بات پتہ چلے گی کہ وہ سارے کے سارے رات کو اللہ کے سامنے کیا کرتے تھے؟ قیام فرماتے تھے. چاہے تھوڑا ہی ہو, قم اللیل الا قلیلا ہی کیوں نہ ہو,
لیکن ہو ضرور رات کا قیام نیک لوگوں کی علامت ہے، رات کا قیام شیطان پر قابو پانے والے لوگوں کی علامت ہے۔ جو بندہ شیطان پر قابو پانا چاہتا ہے وہ رات کو اپنا رشتہ کس سے جوڑ لے؟ اللہ سے جوڑے۔ دن کو تو جوڑا تھا روزے کے ذریعے، رات کو قیام کر کے اللہ سے رشتہ جوڑ لے۔ بس ایک حدیث سنا کے بات ختم کروں گا۔ اللہ حضرت عبداللہ بن عمر جانتے ہیں آپ لوگ کون ہیں؟ جی عبداللہ بن عمر کون ہے؟ حضرت عمر کے بیٹے ہیں یہ عبداللہ، ان کا نام ہے عبداللہ بن عمر، اس لیے ان کو کہتے ہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں اس وقت نوجوان تھا۔ صبح کی نماز ہوتی، جس طرح ہمارے یہاں یہ درس ہوتا ہے، صبح کی نماز کے بعد ایک سلسلہ چل نکلا کہ صحابہ کرام خواب بیان کرتے اور نبی علیہ السلام اس خواب کی کیا دیتے؟ تعبیر دیتے۔ جس کو خواب آیا ہوتا وہ سنانا شروع ہو جاتا، ایک مجلس لگ جاتی اس طرح کی، الگ الگ مجلسیں لگا کرتی تھی۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ ایک رات میں جب مسجد میں سونے لگا نا تو میں نے اللہ سے کہا، میں کہا یا اللہ، سارے لوگوں کو خواب آتے ہیں، وہ حضور کو سناتے ہیں، حضور اس کی تعبیریں بتاتے ہیں، یا اللہ اگر تیری نظر میں میری بھی کوئی ویلیو ہے نا، اگر تو سمجھتا ہے نا میں بھی کچھ ہوں، تو یا اللہ مجھے بھی تو کوئی خواب دکھا رہا تاکہ میں بھی اللہ کے رسول کے سامنے بیان کروں اور اللہ کے رسول مجھے اس کی تعبیر دیں۔ کہتے ہیں جب میں نے یہ دعا کی، دعا کر کے میں لیٹا، اب دعا بھی کیسے دل سے کی ہوگی، کہتے ہیں میں لیٹا تو لیٹتے ہی خواب شروع ہو گیا، پہلے کبھی خواب نہیں آیا، آج خواب شروع ہو۔ کہتے ہیں خواب میں کیا دیکھتا ہوں کہ دو فرشتے آ گئے، یہ بخاری شریف کے اندر لکھا ہے، دو فرشتے آگے، ایک نے مجھے ایک ہاتھ سے پکڑا، دوسرے نے دوسرے بازو سے پکڑا اور مجھے پکڑ کے نا ایک باغ میں لے گئے۔ باغ میں لے گئے، وہاں پر ایک کنواں تھا، تو مجھے کہنے لگے اس کے اندر دیکھو۔ جب میں نے کنویں کے اندر دیکھا نا وہاں آگ بھڑک رہی تھی، تو میں کہنے لگا اللہ مجھے آگ سے بچا، اللہ مجھے آگ سے بچا۔ کہتے خواب ختم ہو گیا۔ اب جب خواب تو آ گیا، اب اندر سے میں ڈروں کہ یار یہ خواب کیسا آیا ہے، میں جا کے خواب کی تعبیر پوچھوں تو پٹھی نہ ہو جائے گئی۔ شک پڑ گیا نا کہ آگ دکھائی گئی مجھے، تو آگ کیوں دکھائی گئی؟ اب ڈر گئے اندر سے، کہنے لگے پھر مجھ میں ہمت نہیں ہوئی کہ میں حضور کے پاس جاؤں۔ میں نے کیا کیا، میں نے اپنی خالہ کو خواب سنایا اور میں نے اپنی خالہ سے کہا کہ آپ نبی علیہ السلام کے پاس جائیں اور ان سے جا کر نا یہ خواب جو ہے نا یہ سنائیں۔ انہوں نے جا کر وہ خواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب بیان کیا نا، تو وہ جو میں اصل بات بتانے لگا ہوں کہ نبی علیہ السلام نے جو الفاظ ان کے لیے بیان فرمائے نا، فرمائے انہو رجل صالح، یہ جو عبداللہ بن عمر ہے نا یہ نیک آدمی ہے۔ تھے وہ نوجوان ہی اس وقت، لڑکے تھے، شادی نہیں ابھی ہوئی تھی، مسجد میں سوتے تھے۔ وہ کہتا ہے انہو رجل صالح، یہ لڑکا نیک لڑکا ہے، لیکن ایک بات ہے، لو کان احیا باللیل، کاش یہ رات کو اٹھ کے تھوڑی دیر عبادت کر لیا کرے۔ ہے نیک لڑکا لیکن کاش یہ رات کو اٹھ کے تھوڑی دیر عبادت کر لیا کرے۔ حضرت عبداللہ بن عمر جب یہ حدیث بیان کر رہے تھے اس وقت بوڑھے ہو گئے تھے، وہ کہنے لگے کہ اللہ کی قسم جب سے نبی علیہ السلام نے میرے بارے میں یہ الفاظ ارشاد فرمائے تھے نا کہ عبداللہ بن عمر نیک آدمی ہے، کاش یہ رات کے وقت اٹھے، تب سے لے کر اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں، میں نے کبھی رات کی نماز کو چھوڑا نہیں ہے، تب سے میں رات کا قیام کر رہا ہوں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کے اندر آپ کو پورا موقع دیا ہے کہ آپ شیطان کو کیا کریں، جکڑیں۔ جب کبھی بھی شیطان کا غلبہ ہو جائے، یہ تو رمضان میں ہے نا، اللہ نے موقع دیا ہوا ہے، ایک ماحول بنا ہوا ہے، ہر بندہ اس کے اندر شامل ہو جاتا ہے۔ جب یہ ماحول نہ بھی ہو، یہ ماحول نہ بھی ہو اور آپ یہ چاہتے ہو کہ آپ کا شیطان کیا ہو جائے، جکڑا جائے، آپ کا شیطان قید ہو جائے، آپ مضبوط ہو جائے، آپ کا ایمان اوپر چلا جائے، ایمان کا لیول اوپر چلا جائے، تو آپ کو چاہیے کہ دن کو روزہ رکھیں اور رات کو کیا کریں، قیام کریں۔ یہ کنجی ہے، یہ کامیابی کی کنجی ہے، دن کا روزہ اور رات کا قیام۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں رمضان میں بھی اور رمضان کے سوا بھی ان اعمال کو سر انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ہماری غلطی کوتاہیاں ہیں اللہ تعالیٰ ان کا ازالہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ اس سے درگزر فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔